السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو عافیت میں رکھیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز میں۔ آپ کو پتا ہے نا آپ کا گھر ابھی آسمان والوں کو کیسے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، سو گیو یور بیسٹ۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ للذین، ذال کو ادا کرتے ہوئے جو سامنے والے اوپر والے دو دانت ہیں ان سے زبان کی نوک کو باہر رکھیں۔ ذال پڑھے، ذال پڑھیے، ذال۔ اب اسی کو پڑھیے، للذین یؤلون، یو کٹ والی ساؤنڈ، یؤلون، اس کو یؤلونا لونا نہیں پڑھنا ہے، یؤلون من نسائہم، تربص، را اور صاد دونوں کو موٹا پڑھیے، تربص اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، اشہر کے اندر بھی را کو موٹا پڑھیں، اشہر، اس کو اشہر، ش ایسے آواز کو ہلا کے نہیں پڑھیں بلکہ اشہر، شین کے ساتھ ساتھ ہا کی آواز۔ زبان کو نیچے رکھیں، منہ کے سے اوپر والے حصے کے ساتھ ٹائٹ نہیں کریں گے تاکہ اخفا کی آواز درست ہو۔ او کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ سے واو ادا نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ادا کریں، ان کے پر غنہ نہیں کرنا، ان بس ایسے۔ آپ پریکٹس کیجیے اونچی آواز میں ایک بار۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، عین کی آواز پھر ہو، اس کو عزمت نہیں پڑھنا ہے، عزا، اور زا کے اندر سیٹی والی آواز ہونی چاہیے، عزا۔ کچھ لوگ اس کو اذا پڑھتے ہیں، عزمت نہیں، عزا۔ اور تو کو موٹا پڑھیں گے، تو کے اوپر تھوڑا سا اسٹریس بھی ہوگا، عزمت طلاق، اور طلا لام کو موٹا نہیں کرنا ہے تو کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تو بھی موٹا ہے، قاف بھی موٹا ہے، درمیان میں لام ہے باریک، تو اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، دو عین ساتھ آ رہے ہیں اور سمیع کے اوپر غنہ نہیں کرنا ہے، دھیان سے پڑھیے، سمیع علیم، اس کو علیم، لیم ایسے نون کیا آواز ناک میں نہ جائے، لیم علی، علیم۔ والمطلقات، والمطلقات، تو اور قاف دونوں کو موٹا کر کے پڑھیے گا، والمطلقات یتربصن، را کو بھی موٹا کریں گے، بس صاد کو بھی، یتربصن بانفسہن، نون کے پر اخفا، بانفسہن ثلاثة قروء،
آخر میں جھٹکے والی آواز آنی چاہیے، اور رو اور قو رو دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، جب ہم ان کے پر وقف کرتے ہیں تو یہ جزم میں چینج ہو جاتے ہیں۔ ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحا، اس میں را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ارحامہن، غنہ بھی ہوگا نون کے پر، ہا بھی آ رہا ہے ہا بھی آ رہا ہے، لہٰذا دونوں کو اچھے سے پڑھیے۔ ارحامہن ان کن، اس کو ان کننا اظہار نہیں کرنا بلکہ اخفا کرنا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، را باریک، والیوم الآخر، وبعولتہن، عین کی آواز کلیئر ہو، ہن میں ہا کی آواز کلیئر ہو اور نون کے پر غنہ، اور نا کو زیادہ آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے۔ وبعولتہن احق، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، وَلَهُنَّ، ہا کی آواز کلیئر ہو اور نون کے پر غنہ ہوگا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ، یہاں پہ را کو باریک پڑھنا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں، واللہ، عین کی آواز کلیئر ہو، عزیز، اور ہا کی آواز کلیئر ہو، حکیم۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعتی چار، اشہر مہینے، فَإِن پھر اگر، فاؤ وہ لوٹیں یا رجوع کریں، فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالی، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن اور اگر، عزموا وہ ارادہ کریں، الطلاق طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق والی عورتیں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء تین حیض تک، ولا یحل اور نہیں حلال، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر وہ ہیں، یؤمن ایمان لاتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق زیادہ حق رکھتے ہیں،
बिरद्दिहिन्न उन्हें लौटाने का, फी ज़ालिका इसमें या इस मुद्दत में, इन अरादू अगर वो इरादा करें, इस्लाहा इस्लाह का, वलहुन्ना उन औरतों के लिए, मिस्लुल्लज़ी इसके बराबर है जैसे, अलैहिन्ना उन पर हैं, बिल मारूफी अच्छे तरीके से, वलिर रिजाली और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना इनके ऊपर, दराजा एक दर्जा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अजीजुन सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला है। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वो लोग, अब किन लोगों के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने इलाह किया है अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, उनके लिए कितने टाइम के लिए रुकना है, अर्बअति अशहुर 4 माह। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम और अगर वो इरादा करें वापस से रुजू करने का तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इला किया है अपनी बीवियों से, उनके पास हक होता है कि उनको 4 माह तक रोक के रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इला का क्या मतलब होता है। इला इला के मानी ये हैं कि मर्द ये कसम खा ले कि वो अपनी बीवी से जिमा नहीं करेगा, यानी कि उसके साथ जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है मियाँ और बीवी का, वो ये काम नहीं करेगा। और फिर अगर ये कसम 4 माह या इससे कम मुद्दत के लिए खाई हो तो उसे अपनी कसम पूरी करने का इख्तियार होता है। यानी कि मैं 10 दिन के लिए बीवी से जिमा नहीं करूँगा, वो कसम खा ले किसी बात में गुस्से में आके या ऐसे, तो वो उसको अपनी उस कसम को पूरा करना चाहे तो कर सकता है। और अगर वो मुद्दत पूरी करके फिर अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ को कायम कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई अब उसको मज़ीद कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उतनी मुद्दत पूरी हो गई, उसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए तो अब कोई कफ़ारा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि इस मुद्दत से पहले ही वो ताल्लुक़ बहाल कर लेता है तो फिर उसे अपनी कसम का कफ़ारा देना होगा। यानी कि उसने कहा था मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुमसे फ़िज़िकल इंटरेक्शन नहीं करूँगा या तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। अब ऐसा हुआ कि उसने 5 दिन के बाद उसे ताल्लुक़ कायम कर लिया, तो उसने अपनी कसम को तोड़ दिया, तो अब कसम का उसने कफ़ारा देना होगा, अगर उसने ये कसम खाई थी तो। तो अब फिर उसको कसम का कफ़ारा हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट जो आयत हमारी गुज़री हैं उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन-सी कसम है जिसके ऊपर कफ़ारा होता है और कफ़ारा क्या है कसम का, वो हम पढ़ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा अपनी बीवियों से 1 माह के लिए उनके करीब ना जाने की कसम खाई थी। तो जब मुद्दत पूरी हो गई थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वापस वो अपनी जो उनकी बीवियाँ थी उनके साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया था। सही बुखारी की रिवायत है 5202 और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिचुएशन में कोई कफ़ारा नहीं अदा किया था। अब वैसे ये इला करना या किसी इंसान की नेचर के अंदर होता है, कभी मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर कोई जब क्लिश चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो अगर कोई कसम खा भी ली जाए तो उसको अना का मसला नहीं बना देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इला किया था, खुद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस वहाँ से जिस हुजरे में गए थे वहाँ से उतर के वापस नीचे आ गए थे और बीवियों के साथ वापस आ गए थे। तो कुछ लोग इसको बिल्कुल बढ़ा-चढ़ा के ऐसे रख के कुछ बहुत बड़ी बात समझ के फिर रिश्तों को तोड़ने तक बात लेके आ जाते हैं और स्पेशली फिर जब लड़की आके मायके में डिस्कस करती है ऐसी चीज़ों को तो फिर मज़ीद उसको बढ़ावा मिलता है। फिर 2 के बजाय 2 बंदों के दरमियान रहने के बजाय बात जो है ज़्यादा फैलती है। फिर ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस आते हैं, ज़्यादा इंसान मैनिपुलेट होता है और ज़्यादा फिर उसके पास डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोशिश करना कि ठीक है, अगर कोई ऐसा वाक़या हो चुका है, बस इतनी ज़्यादा आपने मुद्दत दे दी उनको और सज़ा भी इस सूरत में दे दी गई कि फ़िज़िकली आप एक-दूसरे से दूर हो गए, तो उसके बाद फिर बेहतर यही है कि दोबारा से वापस ताल्लुकात को बहाल कर लिया जाए और शैतान को किसी भी सूरत में इस रिश्ते के अंदर नहीं आने देना चाहिए। अब होता ये होता है कि दौर जहालियत में निकाह करने के बाद बाज़ लोग ऐसे थे कि जो अपनी बीवी के पास लंबी मुद्दत के लिए ना जाने की कसम खा लिया करते थे।
یا پھر مدت تعین اس کا تعین کیے بغیر بس قسم کھا لیتے تھے کہ اب بس ہمیں بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، اب کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے، کوئی مدت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بیوی بیچاری لٹکی رہتی تھی، نہ خاوند والی، کیونکہ خاوند اس کے پاس نہیں آتا، خاوند اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، جسمانی حقوق، اور اسی طرح سے کوئی اور بھی اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ وہ آلریڈی ایک کے نکاح میں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو ایسا ظلم ہوتا تھا عورت کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ اب کوئی 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے یا پھر مدت کو مقرر کیے بغیر اگر قسم کھا لیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے پھر بس ایسے ہی ہے کہ 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے شریعت کی طرف سے ہی۔ تو اگر اس مدت کے پورا ہوتے ہی وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سیدھی طریقے سے وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ تو پہلی صورت اگر یہ ہے کہ اگر اسے تو اگر وہ قسم کو توڑ لیتا ہے، اپنی اس قسم کو جو مدت اس نے مقرر کی تھی اس سے پہلے پہلے اگر وہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر تو وہ کفارہ دے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ مدت کو پورا کرنے کے بعد بھی 4 ماہ ہو گئے اس نے پھر بھی تعلق قائم نہیں کیا تو پھر وہ ایک ڈیسیژن لے گا، یہ نہیں کرے گا کہ میں اس کو سال بھر اور لٹکا کے رکھوں، نہیں، 4 ماہ کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آیا کہ اس کو رکھنا ہے بیوی کو یا نہیں رکھنا۔ اگر نہیں رکھنا تو پھر وہ اس کو معزز طریقے سے، سیدھے طریقے سے وہ اس کو طلاق دے دے گا تاکہ کوئی اور مرد جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکے اور وہ کسی اور کے نکاح میں جا کے تو پھر وہ اپنے جو حقوق ہیں اس کو ملتے رہیں اور اسے اپنے خاوند کے حقوق بھی ادا کرتے رہے۔ تو پھر اگر ایسا ہو جائے کہ 4 ماہ پورے ہو گئے اس کے بعد واپس رجوع بھی نہیں کرنا چاہتا مرد، اور ساتھ میں یہ ہے کہ مطلب ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، اسٹل اگر ایسا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہو رہا اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتا مرد، تو پھر ایسا ہوگا کہ حاکم وقت جو ہے نا تو وہ مرد کو مجبور کرے گا کہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرے، یا رجوع کرے یا طلاق دے، ایسے عورت کو لٹکا کے پھر وہ نہیں رکھے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 ماہ اگر گزر جاتے ہیں تو خود بخود طلاق ہوتی ہے، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ یا تو اس کو طلاق دے یا پھر ایسا کرے کہ وہ اس کو واپس اس سے رجوع کرے، کیونکہ اسے جو نیکسٹ آیت ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ ارادہ کرے طلاق دینے کا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آپ نے 4 ماہ دیکھ لیا، تو اگر عورت سے آپ نے واپس رجوع نہیں کرنا تو پھر اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے طلاق کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو 2 ہی آپشنز ہیں، کسی بھی طرح سے اسلام نہیں چاہتا کہ عورت کے اوپر زیادتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کو جب حقوق دیے ہیں اس کے، تو کچھ اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے اس طرح سے نہیں ہے کہ عورت کو اپنا غلام بنا کے رکھے، گھر کے کام کاج تو وہ کرتے رہے لیکن وہ اس کے پاس آتا نہ ہو، اس کی جو فزیکل نیڈز ہیں اس کو وہ پورا نہ کرے، اور یہ کہے کہ میں اس کو لٹکا کے رکھوں لمبے عرصے تک، اور ایسے یہ پھر اس طرح سے حقوق کو سلب کرنا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا شوہر کو۔ تو 2 ہی آپشنز ہیں کہ اگر 4 ماہ روک کے رکھ لیا اور رجوع نہیں کرنا تو آپ پھر طلاق دے دیں، اور اگر رجوع کرنا تو پھر فزیکل جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ جیسے سے میاں بیوی کے آپس کے رشتے ہوتے ویسے اچھی طرح سے رہیں۔ اس رشتے کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے درگزر کرنا، انسان معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، اور ایک جو ماں کا بچے کے لیے دل ہوتا ہے نا ویسے دل لے کے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہی کہ بچے سے غلطیاں ہوتی ہیں، بے حساب غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ماں باپ بچے کو معاف کر دیتے ہیں، تو اگر شوہر سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی معاف کر دے اپنے شوہر کو عورت، اور اس طرح سے اگر عورت سے غلطی ہو جاتی ہے تو مرد اس کو معاف کرے، درگزر کرے، کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ کچھ ایسی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن سامنے والا بندہ ایسے کوئی بات کر لیتا ہے، اور 2 انسانوں نے جب بالکل ٹوٹلی اپوزٹ گھرانے سے آ رہے ہیں، اپوزٹ تربیت ہوئی ہے، اپوزٹ ماحول میں پڑے بڑے، اپوزٹ تھنکنگ ہے، اب انہوں نے اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، کچھ زیادہ ہم نا لینے کے عادی ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، تو دینے والی نیچر بنا کے انسان جائے اپنے خاوند کے پاس، سسرال میں جائے، تو وہاں پہ دینے والا جب انسان مائنڈ سیٹ لے کے جاتا ہے تو آپ جب محبتیں بانٹتے ہیں تو واپس محبتیں ملتی بھی ہیں، اور اس رشتے میں شیطان کا سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ٹوٹلی بہکانے کی کوشش
کرتا رہتا ہے اور آپشنس بھی دیتا ہے. لیکن انسان کوشش کرے کہ بھی سنسیئر، جب تک کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کے اندر ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی عزت عصمت کی حفاظت کریں اور ان کے گھر کی حفاظت کریں جب وہ گھر سے باہر ہیں، اور ان کی عزت کے محافظ، ان کے گھر کے محافظہ بن کے بیٹھیں. ان کے بچوں کی اچھی تربیت کریں ان کی غیر موجودگی میں، اور بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اور بہترین عورت وہ ہے جب اس کو خامن دیکھے اس کا تو وہ خوش ہو جائے. تو اچھے اخلاق سے واپس ملیں. شوہر کے لیے تیار ہونا، بناؤ سنگار کرنا، یہ سب درست ہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں پورا دن کام کرتے رہتی ہیں اور کہتے ہیں گدھوں کی طرح کام کرتے رہتی ہیں. سوری ٹو سے بٹ ایسے ورڈز نہیں، لیکن واقعی میں دیکھیں ایک گدھا اتنا کام نہیں کرتا، وہ 3 4 5 6 گھنٹے کام کرتا ہے. عورت کی ڈیوٹی صبح سے شروع ہوتی ہے رات تک، اور 24 آورس رہتی ہے. بچے ہیں تو وہ رات کو بھی جاگتی ہے، دن کو بھی، سارے کو وہ کام کرتی ہے. لیکن جو اور پھر کہتی ہے کہ میں کام کرتی ہوں. ظاہر ہے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو واپس میں کوئی چاہیے بھی تو ہوتا ہے نا ریٹرن میں، کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ بھی ملنا چاہیے. اب وہ اس کو گندی مندی سے رہتی ہے، اسمیل اس کے کپڑوں سے اٹھ رہی ہے. اب جب شوہر اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کو اچھا فیل تو نہیں کرے گا. اوبیسلی کوئی بھی اسمیل ہمیں خود نہیں پسند کہ کسی سے اسمیل آ رہی ہو، تو ہمیں کوئی کیوں اس حل پہ پسند کرے گا کہ ہم سے اسمیل آ رہی ہو، پورے دن کے کام کاج کر رہے ہیں ہم. تو اپنے آپ کو بھی پریزنٹیبل رکھیں. ماسیوں والے ہولیے نہیں بنا کے رکھنے چاہیے، بلکہ اچھا، کیونکہ آج کل کے دور کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. تو اچھی ڈریسنگ انسان کرے، اچھے طریقے سے تیار ہوں. جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اسپیشل پروٹوکول دیں، ویٹ کریں اپنے شوہر کا کہ وہ آ رہے ہیں تو میں نے ان کا انتظار کرنا ہے. پھر ان کا اگر وہ کہیں آؤٹ آف دی کنٹری ہے تو پھر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کوالٹی ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں اتنا ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. اور ان کی روٹین کے بارے میں پوچھیں. آتے ہی بمبارڈمنٹ نہ کریں سوالوں کی، کدھر تھے، کہاں رہ گئے تھے، کیا کچھ کیا، آتے ہی نہیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں. اس کے بعد پانی اگر دے سکتے ہیں، کوئی چائے ان کو آتے ہی پریزنٹ کریں آپ اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر جب بالکل ریلیکس ہوں، اچھے موڈ میں ہوں، اگر بچے ہیں تو بچوں کو ان کے پاس اچھی طریقے سے تیار کر کے بھیجیں تاکہ وہ خوش ہوں. آپ ان کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کے باتیں کریں، مسکرا کے باتیں کریں. اس کے بعد پھر اگر کوئی پرابلم ہے بھی گھر کے اندر یا گھر کے باہر کی یا بچوں کے حوالے سے، ان کے ساتھ وہ ڈسکس کیا جائے. مدرس کو ایجوکیٹ کرنے کی اور وائف کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. موسٹلی جو رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میکسیمم چونکہ عورت ایموشنل ہے، ایموشنل بینگ ہے، تو وہ تھوڑا سا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، جبکہ میلز جو ہیں وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. اب سینسٹیو اور پریکٹیکل کو ایک ساتھ اگر گزارا کرنا ہے، رہنا ہے، اور اچھی کوالٹی جو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ساتھ میں کچھ ایکٹیویٹیز پلان کریں اور حکمت کے ساتھ معاملے کو طے کریں. ہمیشہ حکمت کے ساتھ. جب ہم احادیث ورکر کو جو ہمارا کورس چل رہا ہے صحیح بخاری کا، وہاں پہ بھی ہمیں دیکھا تھا کہ کس طرح سے اپنی بات کو منوانے کی بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اور کچھ ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا. تو حکمت کو اور وقت کو دیکھ کے، سامنے والے کے موڈ کو دیکھ کے، سامنے والے کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر جب ہم بات کریں گے تو پھر اختلافات کم ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کریں کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں بھی کوئی ایسا ایونٹ پیش آیا، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بات جو یہاں تک پہنچے کہ شوہر ایلا کر لے، یا عورت ہی بالکل اپنے شوہر سے متنفر ہو جائے، یا بالکل بات طلاق تک پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب کو محفوظ رکھیں. اور بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کے اوپر بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ پیرنٹنگ پراپر سیکھیں آئیں، اور اس کے بعد بیوی بننا اور جو رشتہ ازدواج ہے اس کے اندر ہم سیکھیں. کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ فیمیلس کے پہ اس لیے فوکس کری ہوں کیونکہ ہماری فیمیلز اورینٹیڈ کلاس ہے، ہماری فیمیلس کی کلاس ہے. ادروائز میلز جس طرح سے اگر ان کی کلاس ہے تو ان کو الگ سے گائیڈ کیا جائے. آپ اپنے شوہر کو بھی بتائیں کہ جو پراپرلی کلاسز ہوتی ہیں آپ لیں، سیکھیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بیوی کو کس طرح سے رکھنا ہے. اور جو ٹائم ہے ماں بہنوں اور بیوی اور بچوں کے درمیان کیسے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ساتھ میں آفس جابس، تو یہ ساری چیزیں پھر مینیج کر کے لے کے چلیں. کیونکہ ہم تفسیر کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جا سکتے. ہم اپنی طرف سے جو اپنی لائف کے ساتھ کنیکٹ کر کے کس طرح سے ہم اچھی ایک ہیلتھی لائف گزار سکتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈسکس کریں آج کی کلاس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس رشتے کے اندر چیز ہے وہ ہے ٹرسٹ کا رہنا. کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کے دل میں نگیٹو تھاٹس ڈالتا رہتا ہے. تو جس قدر ہمارا آپس کا ٹرسٹ کا لیول اچھا ہوگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اتنا زیادہ پھر ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے اور زیادہ جو غلط فہمیوں کا شکار اور جو برا گمان ہوتا ہے نا وہ ہم نہیں رکھیں گے. اور جب اچھا گمان رکھیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے رشتے، ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے خوش رہیں. تو اپنا اخلاق ہم گھر سے باہر تو اچھا رکھتے
سکتے ہیں، لیکن ہم گھر کے اندر بھی اپنا اخلاق اچھا رکھیں انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہمارے ہسبینڈ ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے بچے ہیں، سب کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح کے جو رشتے آج کل خراب ہو رہے ہیں، ہر طرف ڈائیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اور ہماری اس امت کو ان ہتھ کنڈوں سے، ان چیزوں سے بچا لیں، آمین ثم آمین۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو کتنے ٹائم کے لیے انتظار میں رکھیں گی؟ 3 حیض۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پیچھے والی آیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری کنیکٹڈ ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا ایلا کے حوالے سے کہ اگر ایلا کیا جائے تو اس کی مدت کتنی ہے، اور مدت اگر ختم ہونے سے پہلے اپنی قسم کو توڑ دیا جائے تو اس کے اوپر کفارہ کیسے ادا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر مدت گزر جاتی ہے اس کے بعد اگر طلاق دی جائے گی یا پھر رجوع کرنے کا، ہمارے پاس آپشنز 2 دیے ہیں اسلام نے۔ اور اگر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ ارادہ کر ہی چکے رجوع نہیں کرنا، طلاق کرنی ہے، طلاق ہی دینی ہے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہاں، ایسی عورت والمطلقات جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق دے دی گئی، تو وہ ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑی سے اور اس کا پارٹ ملا لیتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، یعنی کہ اگر ان کے رحموں میں اولاد ہے تو اس کو چھپائیں گے نہیں۔ تو اگر خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی اس سے جدا نہیں ہوگی، بلکہ اسے کچھ مدت جو ہے انتظار کرنا ہوگا، اور جس کے اندر خاوند اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ جو تیسری طلاق ہے، طلاق بائن، اس کے بعد پھر رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی عورت اپنے آپ کو انتظار میں رکھتی ہے، یعنی کہ عدت گزارتی ہے طلاق کی، اور کسی اور سے نکاح نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تو وہ ہے 3 حیض تک، یعنی کہ 3 منتھس کے لیے وہ جب تک کہ وہ 3 حیض سے پاک نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی۔ اگر خاوند نے پہلی طلاق دی ہے تو ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے، عورت بھاگ کے چلی جاتی ہے اپنے گھر، تو آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ مرد کے پاس، عورت کے پاس رجوع کا آپشن ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے ہم دیکھیں اپنے سوسائٹی کے اندر تو ہو سکتا ہے کبھی 2 بندوں کے درمیان اختلافات ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رشتے کے اندر محبت رکھی ہے، اس رشتے کے اندر رحمت رکھی ہے، تو بہت زیادہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ دونوں جو ہے نا، خاوند اور بیوی، ان کے جھگڑوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھیں گے نہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد بالکل وہ سیٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اگر اسلام نے اجازت دی ہے کہ پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو اگر مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھ کے، تقویٰ رکھ کے، واپس آپس میں صلح کر کے رہنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے، تو ان کو رہنے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اچھا اس نے تو پہلے طلاق دے دی تھی، اب واپس رجوع ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ رشتہ نہیں چل سکتا، ختم ہو جائے، نہیں۔ بلکہ خاوند اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو فوراً سے عورت اسے جدا نہیں ہو جائے گی، بلکہ اسے انتظار کرنا ہوگا 3 حیض تک۔ اس کے اندر خاوند اسے رجوع کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، اور اگر یہ مدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عورت آزاد ہے، اس کے بعد وہ جس سے چاہے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو عدت ہے، یہ جو مدت ہے، اس کو کہتے ہیں عدت۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا خاوند ہے کہ جس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا، صحبت کی ہے، اور اس کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، تو اب ایسی عورت پھر کیا کرے گی کہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، 3 ماہ تک انتظار کرے گی۔
3 حیض تک. اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض نہیں آ رہا تو وہ 3 ماہ تک انتظار کرے گی. لیکن اگر ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، اس کے رحم میں بچہ ہے، تو جب تک کہ حمل سے وہ فارغ نہیں ہو جاتی تب تک پھر اس کی ساری عدت چلتی ہی رہتی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ جماع نہیں ہوا، فزیکل انٹریکشن میاں اور بیوی کے درمیان نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسے عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. تو عدت وہ عورت کرے گی جو باقاعدہ صحبت کر چکی ہو اپنے خاوند کے ساتھ. تو تب اب پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی تھی. جو اور خاوند اگر چاہتا تو کسی بھی ٹائم پہ اس سے رجوع کر سکتا تھا. بے شک 3 ماہ گزر جائیں، 4 ماہ گزر جائیں، وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ پھر رجوع کر لیتا تھا. تو اب یہ جو عدت کی مدت ایک سلیکٹ ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ہوا کہ اگر وہ مدت گزر جاتی ہے پھر وہ اس کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. تو اگر اس سے پہلی اور دوسری طلاق جو ہے اس کی مدت اگر ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر خاوند رجوع کرتا ہے تو وہ پھر آپس میں رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسرا پارٹ جو میں دیکھا تھا، ولا یحل، نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں ہے. یعنی اپنے رحم میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ حمل ہے یا حیض ہے یا طہر ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو وہ نا غلط بیانی کے ذریعے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، تو یہ کسی کے لیے بھی، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت ایسے کہ مجھے حیض جو ہے فار ایگزامپل کہ وہ خاوند سے دوبارہ سے خرچہ والا لینے کی کوشش میں وہ کہیں کہ ایسے جھوٹ بول دیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے رحم میں بچہ ہے، تو لہٰذا مجھے تب تک خاوند جو ہے وہ خرچہ وغیرہ دے یا کھانے پینے کی جو چیزیں وہ وہی فراہم کرے. یا کوئی ایسی بات کہ حمل ہے، وہ کہ نہیں جی مجھے حیض آنا شروع ہو گیا تو لہٰذا 3 ماہ پورے ہو گئے تو لہٰذا میری عدت ختم ہو چکی ہے. یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ابارشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چھپا کے عورتیں کچھ ایسے کام کرتی ہیں. تو یہ ایسی عورت جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتی ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے. کیونکہ اگر حمل کو چھپایا جائے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ کسی دوسرے کے نام لگ جاتا ہے. کیونکہ اگر عورت کا آگے دوبارہ سے نکاح ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی اگر اس کے رحم میں پہلے سے بچہ تھا تو اب وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، تو کسی اور کا بچہ کسی اور کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے بالکل بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو بالکل بھی عورت چھپائے نہ جو کچھ اس کے رحم میں ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. یہ جو ان کے خاوند ہیں نا، یہ واپس ان کے ساتھ رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. تو اس چیز کا اگر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کو لازماً ماننا ہی ہوگا، وہ مان لے، بجائے اس کے کیسے ہٹ درمی کے اندر آ کے پھر رشتے کو خراب کرے. مان جائے اور اس کے بعد اگر اصلاح کر کے دونوں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ معروف طریقے سے پھر وہ رہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں کے اوپر حق ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو. اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق کھانا دو اور لباس دو. سے مسلم کی روایت ہے. تو اگر اور مرد کے پاس کچھ اختیارات ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مکمل طور پر مرد کے کنٹرول کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی حقوق رکھے ہیں اور مرد اگر ان کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو دونوں طرف سے یہ رشتہ ایسا ہے کہ دونوں طرف سے حقوق اور فرائض یہ جڑے ہوئے ہیں. خاوند کے بھی کچھ حقوق ہیں جو عورت کو ہر حال میں ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس کو ہر حال میں ادا کرنے ہوتے ہیں. اب یہ رشتہ بہت آسان ہے، بہت سمپل بھی ہے، لیکن اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اس رشتے میں جتنا احسان کو لایا جائے گا اتنا زیادہ یہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد احسان کر رہا ہوتا ہے، عورت سم ٹائمز پیچھے ہٹ جاتی ہے، یا عورت احسان کر رہی ہوتی ہے، مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کی اگزامپل ہم چیک کرتے ہیں. جیسے ایک مرد ہے،
جو کہ اپنی بیوی کو سال میں 3-4 سوٹ دلا دیتا ہے کپڑوں کے، اور اس کو آؤٹنگ پہ بھی لے کے جاتا ہے، اور اس کو کھانا اچھے طریقے سے کھلاتا ہے، اور پھر ایکسٹرا بھی اس کو ویسے اس کو پاکٹ منی دے دیتا ہے کہ کہیں پہ تم خرچ کر سکتے ہو۔ اب مرد کو تو صرف اس کو بیسک نیڈز عورت کی پوری کرنی تھی۔ پہلی ضرورت کون سی؟ کہ اس کو کھانا پینا جو ہے وہ دستور کے مطابق عام، بس اس کا پیٹ بھر جائے، اچھے سے وہ کھا پی لے، اتنا اس کو پرووائڈ کرنا۔ اور ایک لباس دیکھیں، سردیوں کا لے کے دے دے، ایک گرمیوں کا لے کے دے دے، کافی ہے، ایک لباس چل سکتا ہے، یا 2 لباس چلے میکسیمم۔ لیکن وہ احسان کے لیول کے اوپر آ کے عورتیں ہر دوسرے تیسرے مہینے میں کچھ نہ کچھ لے رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ احسان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی اس سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے، جو آپ کی جو بیسک جو نیڈ ہے اس سے ذرا سا بڑھ کے ہے، تو وہ احسان کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو عورت واپس سے کہتی ہے نہیں جی، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کیوں کروں، اور اسلام میں تو کہیں نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ اگر مرد احسان کرا تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ واپس احسان کے درجے کے اوپر آ کے اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کے والدین کا خیال رکھے۔ اور اگر وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ پھر مرد ایسا کرے گا، نوکری سے واپس آئے گا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، جا کے ان کو کھانا اگر بنانے کے قابل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنانے کے قابل تو ان کو پہلے کھانا خود بنا کے دے کے کھلا کے پھر بیوی بچوں کے پاس آئے گا۔ تو اب عورت اس کمپرومائز کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، جی کھاوا ڈیوٹی سے آ کے وہاں سے ادھر چلے گئے ڈائریکٹلی، آپ ادھر کیوں نہیں آئے؟ تو احسان اگر رویہ عورت اپنا لے، احسان والا رویہ، تو یہ رشتے کے اندر کمپلیکیشنز نہ آتی اتنی زیادہ۔ لیکن خود کمپلیکیشنز نا، یہ جو میں سیلف کے اندر، یعنی کہ جس طرح سے شیطان کہتا تھا نا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جب عورت کے اندر میں آ جاتی ہے، پھر تھوڑی سی اگر مرد کے اندر میں آ جائے تو او ہو طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے پھر، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ایسی بات کہی تو کہی کیسے؟ حالانکہ ہماری کچھ اپنے یہ کام ہوتے ہیں جن کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے رویے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان ہے جس نے آپ سمپل گھر میں بھی آپ کو رکھ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو سردی گرمی کا احساس نہیں، لیکن اچھا گھر آپ کو پرووائڈ کرے، ایک لائٹ کافی ہے لیکن 3-4 لائٹیں لگوا کے دی ہوئی ہیں، بل وہ ادا کر رہے ہیں، تو کچھ تو اس کا بھی حق ہے نا کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس کے آس پاس کے جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ اور سب سے زیادہ احسان والے رویے کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلا جائے دونوں طرف سے۔ عورتیں اگر احسان، سم ٹائمز وہ ایسے ہر طرح کا احسان کر رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کا کام جو ہے احسان کے درجے کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے والدین کو دیکھنا، پھر اس کے بعد پورے گھر کو سنبھالنا، پھر بچوں وغیرہ کا ایکسٹرا ہی خیال رکھنا، ہر چیز ایکسٹرا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے حقوق سے بڑھ کے وہ اس کو دے رہی ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی مرد ناقدرے ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جب رشتے کے اندر احسان والا رویہ ہوگا تو پھر بالکل سموتھلی چلے گا، اور احسان کا بدلہ آپ انسانوں سے نہ چاہیں، نہ ایکسپیکٹ کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان ایکسپیکٹ کرے، کیونکہ سم ٹائمز جیسے کہتے ہیں نا، میں تو پورا دن آپ کے والدین کا کام کرتے رہتی ہوں، آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ کیا کیا کر رہا ہے۔ پھر دوسری طرف سے اگر نہیں بھی کر رہا، آپ کی بیسک نیڈس پوری کر رہا ہے، تو دیٹس انف۔ آپ نے اگر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کا بدلہ دے دیں گے۔ So we have to be much more careful while using the words even. تو ہم سم ٹائمز اپنے احسان کو اپنے الفاظ کے ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے وہ تو ادا کریں، لیکن تھوڑا سا بڑھ کے احسان کے درجے کے بھی جا کے اوپر نیکی کریں انشاءاللہ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مرتبے میں اور اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، اور میراث وغیرہ میں، اور جو طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں، اور بہت سارے جو دینی اور دنیاوی بہت سارے ایسے امور ہیں جن کے اندر ان میں شرف کی بنا کے پر عورت سے مرد کو برتری حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، ان کو بعض میں سے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا مرد ہے جو اپنے حقوق بالکل نہیں ادا کر رہا تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گی کیونکہ وہ تو قوام ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی جو ویسے کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو سیٹ کردہ حدود ہے ان کے اندر رہتے ہوئے عورت کو پروٹیکٹ کرے گا اور عورت کے سارے حقوق ادا کرے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی ڈنڈی مارے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ سیم از دا کیس ود عورت، کہ دونوں باؤنڈریز کے اندر قید ہیں، دونوں اس سے آزاد نہیں ہو سکتے، جو ہی نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ جو اکثر اس چیز کو لے کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کی بات مانی جائے، اگر آپ کو ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا حکم ہے، آپ نہ کریں،
یا آپ کو وہ کوئی ایسے گناہ کے پر آمادہ کر رہا ہے، آپ منع کریں، وہاں پہ اطاعت نہیں. لیکن اگر بھلے کام کا حکم دے رہے تو وائی ناٹ، انسان تیار ہو جائے کہ یس آئی ایم ریڈی، یہ کام ہم کر لیتے ہیں. مرد کو اگر وراثت میں زیادہ حصہ مل رہا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرے گا. پھر جب اس کے آگے اولاد ہو جائے گی اس کے پر بھی اس کو پھر اپنے وراثت میں سے اپنی بیٹیوں کو بھی حقوق دینے پڑیں گے، وراثت میں سے اس کو اپنی بہن کو بھی دینا پڑے گا، وراثت میں سے اس کو اپنی بیوی کو بھی دینا پڑے گا، وراثت میں سے اس کو اپنی بیٹیاں بیٹے ان سب کو دینا پڑے گا. لیکن دیکھیں کہ عورت اگر اس کا ہے تو وہ اس کے پاس ہی رہے گا، جو اس کا حق ہے وراثت میں سے وہ اگر کسی کو دینا نہیں چاہتا تو وہ اس کے پاس رہے گا، وہ اس کا کہیں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مرد اگر کماتا ہے تو وہ اس کو ہر حال میں بیوی کو پرووائڈ کرنا ہے، جو اس کی بیسک نیڈز ان کو فلفل کرنا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو پرووائڈ کرے. اس کو باہر نکلنا ہی ہے، اس کو کام کرنا ہی ہے، چاہے سردی ہے گرمی ہے جو بھی شدت ہے. اور طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کو نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا، اس کو کما کے اس کو لا کے کھلانا ہے. اور عورت کے اوپر کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ عورت کسی بھی لحاظ سے وہ باہر نکلے. کیونکہ مرد اگر موجود ہے وہ اس کی ساری ضروریات کو فلفل کرے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے وہ فلی طور پر مطلب ایک اسپیشل جو جس طرح سے کوئین اینڈ پرنسس ہوتی ہے اس پروٹوکول کو وہ انجوائے کر سکتی ہے. اگر وہ گھر سے باہر جاتی بھی ہے ان کیس تو وہ اگر کما بھی رہی ہے یا گھر کے اندر رہ کے کما رہی ہے تو اس کے اوپر اس کو کہیں پہ اگر وہ اپنے شوہر کے اوپر نہیں خرچ کرتی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا. لیکن اگر مرد عورت کے اوپر خرچ نہیں کرتا ور سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں نہیں خرچ کیا. تو مرد کا جو اس کو درجہ دیا گیا ہے اس کی کچھ ایسی ریزنز ہیں جو کہ اس کے اوپر زیادہ بوجھ زیادہ بڑی ذمہ داری پڑتی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا سوال بھی ہوتا ہے. اور عورت کو ہمیشہ صنف نازک کہا جاتا ہے تو کمزور، اس کو ہمیشہ ایک ڈیلیگیٹ خوبصورت شہزادی کی طرح اس کو رکھیں. اور کوئین آف ہوم اپنے ہاؤس میکر ہے، گھر کو بنانے والی سنوارنے والی، اور گھر کے اندر وہ اطاعت گزار ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کے جو باہر مجاہد جو باؤنڈریز کے اوپر بارڈرز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں اتنا اجر تو وہ گھر پہ رہ کے پا لیتی ہے. تو اسلام نے آسان راستہ چوز کیا فیمیلز کے لیے اور مردوں کو باؤنڈ کیا کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اب دیکھیں کسی ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے اس سے زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے نا. کوئی سپاہی چھوٹی موٹی غلطی کر لے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن بڑے لیول کے اوپر غلطی ہو جائے تو پھر اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے. اسی طرح اگر مرد کو زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرد سے سوالات بھی زیادہ ہونے، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اور ہمیں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سو اٹ مینس کہ جتنی زیادہ ذمہ داری ہے اتنا زیادہ بوجھ ہے، اور اتنا زیادہ پھر آپ سستی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، اتنا زیادہ آپ نے رول اپنا اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے، اور اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. سو یہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے عورتوں کے لیے. تو عورتیں اس کا اپوزٹ، عورت مارچ کرتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں. ہاں جہاں پہ مرد یہ رائٹس نہیں دے رہا تو اوبیسلی پھر چونکہ اسلام میں دے رکھے ہیں تو اس کا مرد کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عورت سے اس کے حقوق کو چھینے. وہ اگر پرووائڈ نہیں کرا پھر اس سے سوال کیا جائے گا، اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سے پوچھے اگر عورت اس طرح سے رجوع کرتی ہے حکومت والا کی طرف. لیکن عورت کو ڈیلیگیٹ رکھا گیا ہے تو ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ وی پیپل آر اسپیشل سو فیل اسپیشل اباؤٹ اٹ، اور ہم اس اسپیشلٹی کو فیل کر کے اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں. ہماری عورت تب آزاد محسوس کرنا چاہتی ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے. آزادی وہ ہے جس میں ہمارے شوہر ہمیں جاب کرنے دیے جا رہے ہیں. نو، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی ہماری چار دیواری کے اندر ہے. ہم یہاں پہ آزاد ہیں. یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. دیکھیں آپ گھر کے اندر سر میں چادر نہیں رکھتی، نو پرابلم، ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے بازو بالکل اوپر چڑھا کے آستین اوپر چڑھا کے کام شام کرتے رہتی ہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کیا ہو تم گنہگار ہو گی ہو. کیوں گنہگار ہو گی ہوں؟ میں تو گھر کی باؤنڈری کے اندر ہوں اور میرے اوپر نامحرم کی نظر نہیں پڑ رہی. سو آئی ایم اوکے، آئی ایم فائن. مجھے ایسے کمفرٹیبل ہو کے میں کام کرتی ہوں. تو بے شک آپ ٹخنوں سے اوپر چڑھا لیں شلوار تھوڑی سی، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جیسے سے وہ ایسے فولڈ کر کے اوپر چڑھا کے نا ہم کام کرتے رہتے ہیں کبھی کہ ڈسٹرب نہ ہو. تو ہم آزاد ہوتے ہیں گھر کے اندر. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ چلیں فوراً سے جلباب اوڑھیں. یہ کپڑے ہمارے جلباب نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کپڑے بھی تو ہم باپردہ پہنتے ہیں. نہیں، کپڑوں کے اندر بھی زینت ہے. آپ کو اس کے اوپر ایک اوڑھنا پڑتا ہے، ایک ایسی اوڑھنی جو آپ کے سارے لباس کو بھی کور کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں ہوں کتنے آزاد مزے سے وہ چہرہ بھی کھول سکتے ہیں، بالوں کو کھول کے گھوم سکتے ہیں. آپ تیار وغیرہ ہو کے گھوم سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، نو پرابلم. ہمیں کوئی باؤنڈ نہیں کرتا.
آپ ڈریسنگ اچھے سے کریں، اور اس کے بعد کوئی ایسی ڈریسنگ ہے جو آپ باہر نہیں کر کے جا سکتے، آپ گھر کے اندر اس کو کریں. تو ہم یہ کرتے ہیں نئے نئے سوٹس بنوا کے باہر جانے کے لیے لڑکیوں نے تیار کر کے رکھے ہوتے کہ یہ میں جب جاؤں گی نا وہاں پہ تب پہنوں گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جو ڈریسز باہر پہن کے جاتے ہیں نا وہ ہم گھر کے اندر پہنیں، اور باہر باہر جب جا رہے ہیں تو بس اس ڈریس کے اوپر ہم گاؤن پہن کے گاؤن چڑھا کے چلے جائیں. مجھے ویسے میں ہنستی بھی رہتی ہوں وہ لوگوں کے اوپر کہ جو گھر میں مسکینوں والا لباس پہن رہے ہوتے ہیں، مسکینوں والا ایسی لڑکیاں، اور ان کی الماری کو دیکھیں تو تقریباً لاکھوں کی اماؤنٹ کے اندر ان کے ڈریسز بن رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مہنگے مہنگے ڈریسز انہوں نے برانڈیڈ لٹکائے ہوتے ہیں. کیوں رکھیں؟ جی وہاں پہ جاؤں گی نا تب پہنوں گی، یا یہ تو باہر کے جانے کے ہیں. تو کیا مطلب؟ آپ گھر سے باہر نکلنے کے اندر تو آپ اس زیب و زینت کا اور اتنے پیارے پیارے ڈریسز جو آپ نے بنوا کے رکھی ان کا تو اظہار کر ہی نہیں سکتے. تو وائی ناٹ کہ ان کو آپ گھر کے اندر پہنے، کسی دن اٹھ کے تیار ہوں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے جو آپ کا آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اچھی وائب آتی ہے جب آپ فریش ہوتے ہیں، اچھی ڈریسنگ میں ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ پہن کے گھومیں. جب گھر سے باہر جانا تو بالکل سمپلسٹی، جس میں بالکل تھوڑی سی بھی اٹریکشن کا باعث اپنا برانڈ وہ ویسے جائیں گی، اور وہ بھی لباس سمپل نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی جلباب اوڑھ کے، اور وہ کچھ اوڑھنیاں اوڑھ کے جائیں گی، کپڑوں کو کور کر کے جانا پڑے گا آپ کو باہر. تو دس از دا بیوٹی آف اسلام کہ وی آر ٹوٹلی پروٹیکٹیڈ. خاوند جو ہے وہ محافظ ہے. خاوند کے علاوہ بھی باقی جو رشتے ہیں، جیسے باپ، اس کو آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرنا ہے جب تک آپ گھر پہ ہیں، آپ کے ساری نیڈس کو فلفل کرنا ہے. پھر باپ کے ساتھ ساتھ بھائی ہو گیا، پھر شادی سے پہلے باپ اور بھائی، شادی کے بعد بیٹا اور خاوند. تو وی آر الحمد للہ الحمد للہ اسپیشل. کلاس لمبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر جتنی ہم بات کر سکتے ہیں اتنی کر سکتے ہیں الحمد للہ. دس از سچ اے بیوٹیفل ٹاپک، اور جس کے اوپر بات کم کی جاتی ہے، لیکن یہ بہت کیوٹ، بہت ہی بیوٹیفل ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم جتنی بیوٹی کو بھر سکتے ہیں رشتوں کے اندر، ان کو ہم بھر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جتنا اسپیشل فیل کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اتنا ہم کریں انشاءاللہ.